آپ بھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے اور ہمارے پاس ایک چیز لے کر آیا ہے جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے. ادھر قریب کرو دکھاؤ. یہ دیکھو یہ ٹانگیں ہیں دونوں, یہ دونوں ٹانگیں ہیں. یہ رسی کے ساتھ ٹانگ باندھی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹانگوں کی حرکت کو بند کر دیا گیا ہے. مطلب اپنے خیال اور تخیل میں, مطلب باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ رسی باندھ کے دونوں ٹانگوں میں, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھائی یہ ٹانگوں سے کچھ نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد یہ دونوں بازو ہیں اس کے, یہ اور دونوں بازو کے ساتھ دونوں بازو کو الگ باندھا ہے. اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے, کالے دھاگے کے ساتھ, یعنی دونوں بازو کو باڑی کے ساتھ باندھا ہے اس طرح, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ گردن ہے اس کی, اور گردن کو بھی جو ہے نا انہوں نے دھاگے کے ساتھ باندھا ہے. یعنی اس کا بھی سب کچھ اس کا بند کر دیا. ہاں, سب کچھ اس کا بند کر دیا بقول بابا فقیر کے, اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر عجیب بات یہ کہ اس کا یہ سینہ ہے نا, سینے میں انہوں نے تعویذ رکھا ہوا ہے. اور یہ کوئی بندہ بنوا کے لایا میرے خیال سے, کروا کے لا کے راستے میں بیچارے سے گر گیا ہے. گر گیا بالکل تازہ تازہ. اور یہ رسی بھی اتنی بھاٹی ہے کہ آپ ہاتھ لگاؤ جیسے کڑا پھلا دے, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں, یہ کرتوتے کرتے ہیں لوگ مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتوتے کرتے ہیں. اور یہ جس کے ساتھ کیا اس بیچارے کو کیا پتا ہے, سمجھ. اب اس تعویذ کو کھولنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کے لیے کروا کے لایا ہے اور کس نے کیا ہے. سمجھ میں آئے. یہ جو ہے نا یہ ڈرامہ ہے, میں کہہ رہا ہے مودی کیا کر لیں پہ سمجھ میں آئے. اب یہ ہے کہ یہ جادو کیا ہوا ہے, بندے کو صحیح طرح کس کے باندھا ہے, اور درمیان میں جو ہے انہوں نے تعویذ بگاڑا ہوا ہے. سمجھ میں آئے جی. اچھا اچھا. لیکن آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ جو آدمی جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ کالا کافر ہو جاتا ہے. لیکن جادو بندہ کس طرح کرتا ہے پتہ ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ جادو کس طرح کرتا ہے. آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں جادو بندہ کس طرح کرتا ہے. جادو کرنے کے لیے پہلے مکمل طور پر خدا بننا پڑتا ہے. حقیقت میں مذاق نہیں کرتا, مکمل طور پر خدا بننا پڑتا ہے, خدائی کے دعوے پر آنا پڑتا ہے جادو کرنے کے لیے, پھر جادو اثر کرتا ہے. اس سے پہلے جادو اثر نہیں کرتا. آپ مثال کے طور پر جادو جب بندہ خدا بن گیا, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کرتوت سے ہماری آنے والی تمام نسلوں کو بچا لے. اب جب بندہ اپنا آپ کو خدا بناتا ہے جو جادو کرتا ہے, اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے, ایک منتر پڑھتا ہے کہ میں خدا ہوں, میں نے سورج بنایا, زمین بنایا, آسمان بنایا, پہاڑ بنایا, اس پہاڑ کو ادھر رکھا, اس کو ادھر رکھا, اس کو ادھر چلایا, اس کو ادھر, آسمان کو زمین بنا دیا, زمین کو آسمان بنا دیا, پھر یہ سارا لے کر بندے کو اوپر رکھ دیا, جاؤ اب وہ مر جائے, پورے دعوے پہ اتر آئے. جب اس طرح دعوے کے اوپر آتا ہے اور پورا وثوق کے ساتھ وہ کہتا ہے تو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جس بندے نے یہ کیا ہے, اب اس نے یہ بندہ بنایا, اس نے کہا کہ میں نے یہ بندہ بنا دیا. اب بندہ بنانے کے بعد اس کی ٹانگیں بھی باندھ دی, اور اس کی بازو بھی باندھ دی, اس کی گردن بھی باندھ دی, اس کا سینہ بھی باندھ دی. اب اس کا کوئی چیز حرکت نہیں کر سکے گا, یہ مفلوج ہو جائے گا, اور یہ لے جاؤ جاؤ, آج کے بعد اس کا کام ختم. بس اس دعوے کا نام کیا ہے؟ جادو ہے. سمجھ میں. اور اس دعوے اوپر آنے والا اور یہ کرتوت کرنے والا مکمل طور پر خدائی کے دعوے پر آتا ہے, اس وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اور جو لوگ جا کر کرواتے ہیں, جو لوگ جا کر کسی مسلمان کے لیے کرواتے ہیں, اور وہ لوگ بھی کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کی اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں. مطلب جب جادوگر اس طرح کی بکواس کرتا ہے اور پھر جا کر اس بات کو وہ کرواتے ہیں, مانتے ہیں اس کی اس سارے دعوے کو, جو نہیں مانتا ہو تو اس کے پاس نہیں جاتا ہے نا. جب جادوگر کے سارے دعوے کو, کرتوت کو وہ مان کے تسلیم کرتا ہے کہ اس کا نے جو کچھ کہا ہے یہ سچ کہا اور ہوگا, تو وہ کروانے والا بھی کافر اور کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ دونوں کو کافر ہو جاتا ہے. یہ سمجھ میں آئے جی. یہ دیکھو آپ لوگوں کے مثال اس طرح کر کے مسلمانوں کے گھروں کو غیر آباد کرتے ہیں اور کاروبار کو ختم کرتے ہیں, اور بندوں کو جو ہے کیا نام ہے جسموں میں نقصان پہنچاتے ہیں. کسی کے ہاتھ مفلوج ہو جاتے ہیں, کسی کے پاؤں مفلوج ہو جاتے ہیں, کسی کو اٹیک کا پڑ جاتا ہے. یہ سارے اکثر جادو کے ذریعے سے کرتے ہیں, جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ خدا کی قسم, ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے کوئی ویڈیو بنانے کے لیے یہ نہیں کیا. یہ میری بچیاں گایوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور کسی کے گھر کے سامنے سے یہ ملا ہے,
اور بھائی بچیوں نے لے کر آیا ہے. اب میں نے اس کو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے لایا کہ لوگ کس طرح جادو کرتے ہیں. یہ دیکھیں تویز یہ بندھا ہوا ہے کالا دھاگے کے ساتھ, یہ ٹانگیں بندھی ہوئی ہے, یہ جو ہے نا سبز دھاگے کے ساتھ, اور پھر یہ سارا صورتحال جو ہے نا یہ کرتا ہے. اب یہ تو ہو گیا. ابھی میں نے آپ کو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کام سے محفوظ نہیں, یعنی ہمارا گھر ہم سمجھ گئے نا کہ لوگ کرتے ہیں ادھر تلہاڑ میں, تو ابھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس کام سے کوئی ہم لوگ میں سے کوئی محفوظ نہیں. اب میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں. اس کا میں تمہیں علاج بتاتا ہوں جو آسان طریقہ ہے, سمجھ میں آئے. آپ سونے کے لیے جب بستر پہ جاؤ گے, یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا, اور جب مرض الوفات میں جب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے, کمزور ہوئے تھے, تو ہم عائشہ کو کہتے تھے کہ تم میرے اوپر کر لو. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بستر پہ جاؤ گے سورہ فلق اور ناس پڑھو 3 مرتبہ, اور ہاتھوں پر اس طرح دم کرو کچھ لعاب کے قطروں کے ساتھ. پھر یہ سر کے چوٹی پہ رکھو, ایسے کر کے جاڑ لو, یہ کر کے جاڑ لیا, یہ کر کے جاڑ لیا, ایسے کر کے جاڑ لیا, ایسے کر کے جاڑ لیا, پھر نیچے سے ایسے جاڑ لیا, پھر یہ جاڑ لیا, پھر ایسے کر کے جاڑ لی, پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے ایسے کر کے جاڑ لیا, پھر یہ سائڈوں سے ایسے کر کے جاڑ لیا, جادو ختم. یہ ہے کام مشکل, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم میں سے ہر ایک اس عمل کو کر کے اپنے سے جادو کو بڑی آسان طریقے سے حل کر سکتے ہیں. یوں سمجھ لو کہ ہاتھوں کے میل کچل کو دور کرنا مشکل ہے, لیکن جادو کو اپنی ذات سے دور کرنا اس سے بھی زیادہ کیا ہے, آسان ہے, اس عمل کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کیا ہوگا, تو اس پر جو ہے نا یہ منزل کی جو آیتیں ہیں, جو منزل کی کتابیں ہیں, یہ آیتیں پڑھ کے, ان آیتوں کو پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور پورے گھروں میں چھٹکا دے, تو اس جادو کا اثر کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اس لیے پوری امت مسلمہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو جادو کرتے ہیں وہ اللہ سے توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جو کرواتے ہیں وہ بھی توبہ کر لے, یعنی توبہ کا دروازہ ختم ہے. اور جو کوئی اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے یا ہو سکتا ہے, یا اس جیسے شرارتوں سے باز آنے کے لیے سورہ فلق اور ناس اور منزل کی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور گھر کے اوپر پانی چھڑک دے, اور انشاءاللہ آپ کو جادو اس طرح کا کوئی اثر نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.